بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پہلا سوال ہے، جھوٹ بولنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ آپ کا صحیح جواب ہے، جھوٹ بولنا اسلام اور اخلاقیات دونوں کے لحاظ سے ایک برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ جھوٹ بولنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنے سال پہلے ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے، 1700 سال قبل ہے۔ آپ کا تیسرا سوال ہے، سب سے پہلے کوڑے کی سزا دینے والے کون ہیں؟ آپ کا صحیح جواب ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا دی۔ آپ کا چوتھا سوال ہے، بیوی کو تھپڑ مارنا اسلام میں کیسا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے، اسلام میں بیوی کو تھپڑ مارنا یا کسی قسم کا جسمانی تشدد کرنا ناجائز اور غیر اسلامی عمل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں واضح طور پر شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ آپ کا پانچواں سوال ہے، روٹیوں میں بال کا نکلنا کس بات کی نشانی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے، روٹیوں میں بال کا نکلنا عام طور پر بد احتیاطی یا صفائی کی کمی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق زیادہ تر کھانا پکانے کے دوران صفائی کا خیال نہ رکھنے یا بال ڈھکے بغیر کھانا تیار کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ کا چھٹا سوال ہے، بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ آپ کا صحیح جواب ہے، 70,000 فرشتے بیت المعمور کی زیارت کو آتے اور اس میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ کا ساتواں سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال حکمرانی فرمائی؟ آپ کا صحیح جواب ہے، 40 سال حکمرانی فرمائی۔ آپ کا آٹھواں سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں شیطان کی اولاد کس طرح ہوتی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے، انڈے سے۔ آپ کا 9واں سوال ہے، سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ آپ کا 10واں سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے شراب نوشی پر کس کو سزا دی گئی؟ آپ کا صحیح جواب ہے، حضرت وحشی بن حرب کو سزا دی گئی۔ آپ کا 11واں سوال ہے، آپ جانتے ہیں آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا 12واں سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلانے کون آیا تھا؟ آپ کا صحیح جواب ہے، رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس عظیم سفر پہ لے گئے جن کو معراج کہتے ہیں۔ آپ کا 13واں سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر کن کے گھر سے ہوا؟
آپ کا صحیح جواب ہے حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ آپ کا 14واں سوال ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدے یا نقصان ہوتے ہیں؟ آپ کا صحیح جواب ہے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا ایک انتہائی فضیلت والا عمل ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی و برکت کا سبب بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آپ کا 15واں سوال ہے بتائیے دنیا میں سب سے پہلے جھوٹ کس نے کہا تھا؟ آپ کا صحیح جواب ہے شیطان نے۔ آپ کا 16واں سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں نبی اور پیغمبر یا رسول میں کیا فرق ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغامات اور تعلیمات دینے کے لیے بھیجا ہو اور ان کی ذمہ داری لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور انہیں ہدایت دینا ہے۔ رسول یا پیغمبر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت یا کتاب کے ساتھ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو۔ آپ کا 17واں سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر کہاں سے کہاں تک ہوا؟ آپ کا صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک ہوا۔ وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی جہاں آپ نے 7 آسمان پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ کے قریب 3 مقام ہیں۔ اس عظیم سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ پر امت کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ معراج کا یہ سفر جسمانی اور روحانی طور پر ایک معجزہ تھا جو کہ ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ آپ کا 18واں سوال ہے محمد نے کس بیماری کو اللہ کا عذاب بتایا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر یقین اور ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے بیماری آزمائش ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ پر یقین نہیں اور جو اس کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے بیماری عذاب ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو برائیوں سے بچا کر نیک راستے پر ثابت قدم رکھ، ساتھ ہی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔